بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا کشتی کے اندر سوار ہونا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایمان لائے، تو اس سے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کی مدد سے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اسی کے ہاتھ میں یعنی اختیار میں ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی۔ تو اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ کسی کے اختیار میں نہیں، بلکہ کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ زمین نے اندر کا پانی باہر اگل دیا، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگا چشموں کی صورت میں، اور آسمان سے بھی لگاتار پانی برسنے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں محفوظ تھے، تو اچانک ان کا بیٹا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو ایمان لے کے نہیں آیا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی اور فرمایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، میرے بیٹے ایمان لاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کافروں کے ساتھی نہ بنو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جسے سیلاب سمجھ بیٹھا ہے، وہ سیلاب نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، آج صرف وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ وحال بینہم الموج، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج اور لہر آئی پانی کی، فکان من المغرقین، تو وہ بیٹا جو ہے غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی غرق ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹے کو آواز دینا، بیٹے کا جواب دینا، پھر بیٹے کا باپ کے سامنے، پیغمبر کے سامنے غرق ہونا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ کامیابی ناکامی کے تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ نیک بندے اور بزرگ نہیں کر سکتے لیکن اللہ سے کروا سکتے ہیں، یعنی اللہ سے جو بات کہہ دیں وہ ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس واقعے نے ان دونوں خیالوں اور دونوں عقیدوں کی تردید کر دی۔ اس طرح کے پیغمبر سے بڑا نیک انسان اور پیغمبر سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اختیار حاصل ہوتے اور سب کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے لخت جگر کو بچا لیتے، یعنی کہ نجات کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ اگر ایمان نہیں تو پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔